نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، دنیا بھر میں ہمارے چینل کی طرف متوجہ ہونے والے حضرات اور پابندی کے ساتھ ہماری یومیہ یعنی روز مرہ کی ویڈیو سننے والے حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے میں جو بھی پیش آنے والے ضرورت کے مسائل ہیں، ہمارا چینل ان کو اوپن کرتا ہے اور ان کی وضاحت کرتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر خاوند کے مال میں تصرف کر سکتی ہے یا کہ نہیں۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے جہاں مرد کی ایک ترجیح اور اس کی فوقیت اور برتری عورتوں پر بیان کی ہے، وہاں فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ ایک یہ بھی مردوں کی عظمت ہے کہ وہ اپنے مال اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں اس کو باقی سارے مالوں سے بہتر قرار دیا گیا جو اپنی بیوی پر بچوں پر خرچ کیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا کبھی جو عورت ہے، بیوی ہے، جو وائف ہے، وہ خاوند کی امینہ ہے، تو کیا اس کے مال سے وہ اللہ کی راہ میں خیرات یہ معاملات کر سکتی ہے یا کہ نہیں؟ تو بڑی مشہور روایت ابو داؤد کی اور نسائی اور ابن ماجہ کی، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے کوئی چیز عطیہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اجازت، ایک تو عرف اور معاشرے میں اجازت ہوتی ہے، یعنی خاوند اپنی طرف سے بیوی کو اجازت ہی ہر ٹائم دے کے رکھتا ہے اور اختیار دے کے رکھتا ہے کہ میں نے سارے گھر کے معاملات اور چیزیں آپ کے سپرد کی ہیں، خواہ وہ مال و دولت ہے، خواہ سامان ہے، اس کو اپنے تصرفات میں آپ لے سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر پڑوسی کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو عورت مال کا ہے، دے سکتی ہے۔ اگر پیسوں کا معاملہ ہے، وہ خرچ کرنا چاہتی ہے، کسی کو قرضہ دینا چاہتی ہے، خاوند نے اس کو جو اختیار کلی دیا ہوا ہے، تو اب تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور علامہ خطابی معالم السنن جو ابو داؤد کے اوپر 2 جلدوں میں حاشیہ ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو اجازت ہے نا، یہ بھی محض خاوند اور بیوی کا آپس میں خوشگوار ماحول رکھنے کے لیے اسلام نے اجازت جو ہے وہ قرار دیا، ورنہ لازمی نہیں ہے۔ اگر یہ لازمی ہوتی، فرض ہوتی، واجب ہوتی، تو پھر حدیث میں یہ نہ آتا کہ جب مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے جو ہے وہ صدقہ کرنے کے بارے میں ترغیب دی، عورتوں کو حکم دیا، تو ایک عورت نے اپنے کان کی بالیاں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انگشتری اپنی اس نے سونے کی اتار کے جو ہے وہ دے دی، اور حضرت بلال نے اس کو چادر میں رکھ لیا۔ تو یہ بھی تو خاوند کی اجازت کے بغیر ہی عطیہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مطلب ہے کہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ہو بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر کثرت کے ساتھ اس کے مال میں سے خرچ نہ کرے۔ اگر گزارے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس نے دن کو ہنڈیاں پکانی ہے، کوئی زیادہ خرچ کرنا پڑ گیا ہے اس پر، تو کچھ نہ کچھ تو وہ خرچ کر ہی سکتی ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی جو حدیث ہیں ان سے بظاہر یہی سب سمجھ آتا ہے کہ عورت اپنے خاوند کے مال میں جو ہے تصرف نہیں کر سکتی، البتہ ذاتی مال میں جیسے چاہے وہ کر سکتی ہے جی۔ لیکن اگر خاوند صحیح مسلمان ہے، ایماندار ہے، دیندار ہے، وہ اپنی بیوی کے اوپر اتنا بھی جبر نہیں کرے گا کہ وہ مجبور ہو جائے جی، بلکہ وہ ایک حد تک جو ہے جبر کرے گا۔ لیکن اگر زیادہ جبر کرے گا تو جس طرح دوسرا معاملہ ہے ولی کی اجازت والا کہ وہ عدالت میں آگے پیچھے معاملات میں اپنا حق جو ہے وہ لے سکتی ہے، تو اسی طریقے سے اگر خاوند نے کوئی مطلب سختی کی تو جج قاضی موجود ہے، وہ شرعی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کر سکتی ہے تاکہ اس کو انصاف ملے جی۔ تو لہٰذا مطلب ہے کہ ایک حد تک اس کو بھی اجازت ہے، اس کو جبر نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن یکشا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی دادی خیرہ جو کہ حضرت کعب بن مالک کی بیوی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اپنے زیورات اتار کے حضور کی خدمت پیش کر دی اور عرض کیا جی میں نے صدقہ کر دیا۔ حضور نے عورت کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے کیا جو آپ کے خاوند ہیں حضرت کعب، ان سے اجازت لی ہے؟ انہوں نے جواب میں جو ہے وہ ہاں میں مثبت جواب دیا۔ تو حضور نے ان کے شوہر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے خیرہ کو اجازت دے دی ہے کہ اپنے زیورات کو صدقہ کر لے؟ تو انہوں نے مثبت جواب دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں قبول کر لیا جی۔
تو وہی بات ہے کہ اگر ایمانداری سے واتو حق ذا حق کے مطابق حقدار کو حق دے دیا جائے تو پھر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ بہت جامع جملہ ہے سرکار کا، واتو حقہ ذا حق، حق والے کو اس کا حق دے دو۔ جب اس کو حق مل جائے گا تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے قرآن نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خاوند بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ لباس قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک دوسرے، اس لیے بعض روایات میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصار کی عورتیں خاوند کے مال میں بہت زیادہ امینہ ہوتی ہیں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کی امینہ ہے، امانت دار ہے، تو پھر اس کے جو ہے وہ مال کو وہ ضائع نہیں کرے گی، بلکہ اس کا بہت حد تک جو ہے وہ احساس کرے گی۔ تو لہٰذا لیکن اگر خاوند یہ کہہ دے پہلے دن سے کہ میری اجازت کے بغیر تم نے 1 روپے بھی گھر سے خرچ نہیں کرنا، تو ہم عورت اس کی کیا ہے، پابند ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر وہ خرچ نہیں کرے گی۔ بہرحال اللہ کریم خاوند بیوی کی باہمی محبت والی زندگی دونوں کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔